السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے ذات صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا مالکو بھی ہے، یعنی اے بادشاہت والے، اے بادشاہ، اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے ذرے ذرے کے بادشاہ، اے ساری روئے زمین کے بادشاہ، اے مشرق سے مغرب کے بادشاہ، اے شمال سے جنوب کے بادشاہ، اے 18,000 مخلوق کے بادشاہ، اے چپے چپے، مٹی مٹی، کونے کونے، پہاڑ، درند پرند، ہر چیز کے بادشاہ۔ اس کا معنی تو یا مالکو، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان گنت فائدے ہیں۔ جو بھی حضرات یا مالکو کا ورد کرتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے ہیں یا اس کا عمل کرتے ہیں تو بہت سارے فوائد ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان کے تمام فوائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ بھی ہے اس میں مالک کے ذکر کرنے کا، جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دولت کے حصول کا بھی فائدہ ہے، اور دولت کے حصول کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی فائدہ ہے، اور عزت کے ساتھ ساتھ غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دولت بھی حاصل ہوگی، جو میں وظیفہ ذکر کرنا جا رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے دولت بھی حاصل ہوگی، عزت بھی حاصل ہوگی، اور لوگوں پہ غلبہ بھی حاصل ہوگا، لوگوں پہ غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ ہر ایک انسان کی یہ آرزو رہتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے دولت مند بنا دے۔ اگر کسی بچے سے بھی اگر معلوم کریں تو کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں، میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں، تاکہ ان کے ذریعے سے میں اپنی بہت ساری خواہشوں کو، بہت ساری آرزوؤں کو، بہت ساری تمناؤں کو پورا کر سکیں۔ ہر ایک انسان کی یہ آرزو رہتی ہے، ہر ایک انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولت مند ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر دولت کا انسان کے پاس ہونا ایک بہت ہی بڑی اللہ رب العزت کی جانب سے احسان ہے، کیونکہ دولت سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر کام دولت سے نہیں ہوتا ہے، مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دولت کے بغیر بہت سارے کاموں میں چارہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے دولت کا انسان کے ساتھ ہونا ایک بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور جبکہ یہ اللہ رب الدولت، جن حضرات کے پاس دولت ہے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے۔ جی، تو یہ وظیفہ جو ہے یا مالکو کا، حصول دولت کے لیے بھی بہت زور اثر ہے، اور عزت کے لیے بھی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں جہاں جاؤں مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ میں اپنے گھر کے اندر رہوں تو عزت، ہر ایک انسان عزت چاہتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھ سے عزت سے پیش آؤ، میرے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، میرے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو۔ جہاں انسان جائے تو لوگ اس کی عزت کریں، جہاں انسان جائے تو لوگ اس کے عزت مرتبے کو بیان کریں۔ تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ انسان کی عزت ہونا چاہیے دولت کے ساتھ ساتھ، اور یہ بھی ایک انسان کی ایک آرزو رہتی ہے، یہ خواہش رہتی ہے کہ غلبہ بھی حاصل ہو، لوگوں کے اوپر غلبہ بھی حاصل ہو، کہ جہاں کو پر جائیں لوگ ہماری باتوں کو مانیں، کہ فلاں حضرت نے بات یہ کہی، فلاں صاحب نے یہ بات کہی، ان کی بات کو مانا جائے گا۔ یا اپنی چار آدمیوں کے درمیان میں کوئی بات کہے، کوئی بات رکھے، تو وہ چاروں آدمی اس بات کو ماننے والے ہوں۔ یہ کب حاصل ہوگی یہ تمام چیزیں؟ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت کا کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت کا اس میں صفاتی ہے یا مالکو۔ جو انسان اس کا ورد کرتا ہے، یا مالکو کا وظیفہ پڑھتا ہے، یا مالکو کا ورد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی دولت بھی حاصل ہوگی، عزت بھی حاصل ہوگی، اور غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ کتنا ہی بڑا ظالم سے ظالم انسان ہوگا، اگر اس کا ورد کرنے والا، اس کا ذاکر، اس وظیفے کا عامل، اگر اس انسان ظالم کے پاس بھی جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ محبت و پیار و شفقت سے پیش آئے گا۔ یا کسی حاکم کے پاس جائے گا، یا کسی ادھیکاری کے پاس جائے گا، یا کسی جج وغیرہ کے پاس جائے گا، یا دنیا کے
کہ کوئی بھی کام لے کے کسی سامنے والے انسان کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کے کام کو بہت غور سے سنیں گے، اس کے معاملات، اس کے کام کو بہت غور سے سنیں گے، اس کی عرضی کو بہت اچھی طریقے سے سنی جائے گی، جو اس کی درخواست ہوگی وہ بہت اچھی طریقے سے سنی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے حق میں عمل کیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے یا مالکو کا؟ بہت ہی بڑا فائدہ ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں انسان کی بہت اہم ضرورت میں سے ہیں کہ دولت کا حاصل ہونا، عزت کا ہونا اور غلبے کا ہونا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک انسان جو بھی یہ چاہتا ہو کہ مجھے عزت حاصل ہو، مجھے دولت حاصل ہو اور مجھے غلبہ بھی لوگوں پہ حاصل ہو، تو ایسے انسانوں کو چاہیے کہ الملک العزیز، الملک العزیز، الملک العزیز کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھے، روزانہ الملک العزیز، الملک العزیز، الملک العزیز، الملک العزیز، الملک العزیز کو اس طریقے سے 1100 مرتبہ پڑھے روزانہ۔ وقت کوئی بھی ہو، اگر فجر کی نماز کے بعد وقت انسان کو مل جائے تو فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھے، اور اگر ظہر کی نماز کے وقت ملتا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد اپنے پڑھے، اس وظیفے کو پڑھے، یا عشاء کی نماز کے وقت ملتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد تمام اپنے کاموں سے فارغ ہو کے، تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کے، سکون سے بیٹھ کے اس وظیفے کو یا مالک العزیز، یا ملک العزیز، یا ملک العزیز، یا مالک العزیز کو پڑھے 1100 مرتبہ، جبکہ میرے اعتبار سے بمشکل 11 ہی منٹ کا کام ہے، یہ روزانہ کا کوئی مشکل کام نہیں ہے یا مالک العزیز کو پڑھنا۔ 1100 مرتبہ کا ورد کرے، اور اس کے بعد اگر دولت کا خواہش مند ہے تو اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، مگر یاد رکھیں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے 11 ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھی جائے گی، اور وظیفے کا مکمل ہونے کے بعد 11 ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھی جائے گی، یعنی اول میں بھی درود ابراہیم 11 مرتبہ، اور آخر میں اور بیچ میں یا مالک العزیز کو 1100 مرتبہ پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، سارے جہان کا بادشاہ ہے، میں تجھ سے دولت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے عزت کا سوال کرتا ہوں، اور لوگوں کے اوپر غلبے کا سوال کرتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی وقت گزرے گا، بہت کچھ ہی وقت گزرے گا، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو سارے حضرات شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے تحت دعا کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ان تمام مقاصد کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں بھی دعا کر رہا ہوں جو حضرات ہمارے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں یا ہمارے چینل سے دیکھ کے جو بھی حضرات وظیفے پڑھتے ہیں، وہ جو بھی پڑھتے ہیں ان کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔